الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ہمارا نوجوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں اور اپنے تمام حاضرین اور ناظرین کو مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا کرے اور دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ غم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ آج کا جو ہمارا یہ سلسلہ ہے، اب باقاعدہ چونکہ ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق کسی نہ کسی ایشو پر ڈسکس کریں گے، کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی ایسی پائی جانے والی تکلیف یا معاشرے کا ایسا پہلو کہ جو عمومی طور پر نوجوانوں میں پایا جاتا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ عز و جل اظہار رائے کریں گے۔ اس سے قبل کہ میں آپ کی خدمت میں اس کے متعلق چند معروضات پیش کروں، آئیے سب سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا پانے اور حصول علم دین کے لیے ثواب کمانے کی نیت سے سلسلے میں اول تا آخر شریک رہوں گا۔ جو اہم باتیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اسے لکھ لوں گا، اور پھر لکھی ہوئی بات جس طرح میں نے سنی انشاءاللہ عز و جل کوشش کر کے نیکی کی دعوت کے جذبے کے پیش نظر اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ نیتوں کے بعد درود پاک کی فضیلت پیش کیے دیتا ہوں۔ نبی محتشم رسول معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا کون سا مشکل امر ہے؟ صلی اللہ علی محمد درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مجرب درود پاک ہے، بابرکت درود پاک ہے، پسندیدہ درود پاک ہے۔ درود ابراہیمی شریف پڑھ لیجئے، اللہ توفیق دے۔ درود تمجینہ شریف پڑھ لیجئے، اللہ توفیق دے۔ درود تاشریف پڑھ لیجئے، مگر پڑھیے تو صحیح اپنے آقا و مولا ملجا و ماوا ہادی و مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں جس قدر درودوں کے نذرانے پیش کریں گے، اسی قدر رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، عنایتیں، بشارتیں اور انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بھلائیاں ہمارا مقدر بنیں گی۔ اور اب جو فضیلت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، تو اس حوالے سے تو 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی مشکل امر نہیں ہے، لہٰذا یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل صبح و شام منیمائز کم از کم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں 10 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور بالضرور پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ہو سکے تو نگاہیں جھکا کر، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، ممکن ہو تو گنبد خضرا کا تصور باندھ کر، اور کیا ہی اچھی بات کہ صاحب مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا تصور باندھ کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس ٹاپک پر ہم کلام کریں گے، میں کیا کلام کروں گا؟ میں اپنے شیخ کامل، مرشد گرامی، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس میں ایشو بھی ہے اور ایشو کو رفع کرنے کے مدنی پھول بھی ہیں، سنیے بھی اور جھومیے بھی۔ ٹاپک انتہائی اہم ہے، میں کہوں کہ ہر گھر کا یہ معاملہ ہے تو
شاید مبالغہ نہ ہو، مگر پھر بھی احتیاط کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے، اور جو ہماری نئی جنریشن میں پایا جاتا ہے اور اس انداز سے پایا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ سنیے، ایک نوجوان کے گردے فیل ہو گئے، ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا، حالت بہت خراب تھی، یہاں تک کہ نزا کی کیفیت طاری ہو گئی، اس کے منہ اور ناک سے دردناک آوازیں نکلنا شروع ہو گئی، حالت بگڑتی رہی، یہاں تک کہ چہرہ نیلا پڑ جاتا اور آنکھیں ابل کر باہر آ جاتی۔ اس کیفیت میں 2 دن گزر گئے، ان دردناک آوازوں نے خوفناک چیخوں کا روپ دھار لیا تھا۔ ہاسپٹل کے وارڈ کے مریض اس کی اس خطرناک بلکہ ہیبت ناک آوازوں اور کیفیتوں کو دیکھ کر وارڈ کو چھوڑنا شروع ہو گئے تھے، بھاگنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے اس وارڈ میں سے ایک مخصوص کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس نوجوان کے والد گرامی نے ڈاکٹر سے کہا، یوں کیجیے، اسے زہر کا ٹیکہ لگا دیجیے، اسے اینستھیسیا کا ایسا انجیکشن دے دیجیے کہ پھر اس کی آنکھ کھلے ہی نہ، یہ مر جائے، کہ ہم سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ یقیناً میرے محترم اسلامی بھائیوں، ایک پوزیشن ہوتی ہے انف، بس بہت ہو گیا۔ اس نہج پر پہنچ کر والد گرامی کا اپنے بچے کے متعلق اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنے دل کے چین، اپنے روح کے قرار کے متعلق یہ کومنٹس پاس کر دینا اور پراپرلی ڈاکٹر کو یہ ہدایت دے دینا کہ اب اس کو زہر کا ٹیکہ لگا کے اس کو ایک طرف کیجئے، کہ بہت ہو گیا، ہم سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ جب پوچھا گیا کہ آخر اس کی یہ عجیب و غریب حالت کیوں ہے، ایسا کیا معاملہ ہو گیا ہے، تو باپ بیزاری کے ساتھ بول اٹھا، یہ شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو مارتا تھا اور میں اس کو روکا کرتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اب اسے سزا مل رہی ہے۔ کل 3 دن نزا کی شدید تکلیفوں میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی بے نیازی کس قدر ہے۔ وہ پروردگار، وہ پالنہار، وہ کردگار کس طرح سے اپنے ان بندوں کہ جو اس کے بندوں کے حقوق کی پامالی میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، انہیں کیسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد جو مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، سنیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی جناب میں توبہ کرتے اور اس سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ماں باپ کی دل آزاری کس قدر رسوائی اور دردناک عذاب کا باعث ہے۔ ماں باپ کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی پکاریں سارے کام چھوڑ کر جی امی، جی بابا کہتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ منقول ہے کہ ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی، بیٹے، لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ اس پر اس کی ماں نے اسے بد دعا دی تو وہ گونگا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اپنے باپ کی نافرمانی کے متعلق کیے گئے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے،
اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں، اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً ہرگز قبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی۔ مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ ایک واقعہ میں بیان کر چکا۔ آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ الترغیب و ترہیب کے حوالے سے اس موقع پر جو واقعہ نقل فرماتے ہیں وہ بھی آپ کی گوش گزار کرتا چلوں اور ہماری ذہن سازی ہوتی چلی جائے، اور بالخصوص وہ ینگ جنریشن، وہ نوجوان جو اس وقت چینل پر موجود ہیں، اس وقت مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کی خاص توجہ چاہوں گا کہ واللہ ایک لمحے کے لیے غور تو کیجئے کہ ان ماں باپ کے متعلق جو ہم بے باک ہو جاتے ہیں، ہم بے بد لحاظ ہو جاتے ہیں، ہم بے مروت ہو جاتے ہیں، کہیں رب العالمین عز و جل کی طرف سے اس طرح کی آزمائش ہم پر مسلط نہ ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں فقط محرومی کے سوا، فقط اللہ تبارک و تعالی کے عتاب و حساب کے سوا ہمارے پاس کوئی صورت نہ ہو۔ چنانچہ سیدنا عوان بن حوشب علیہ رحمت اللہ رب، جو کہ تابعی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی محلے سے گزرا، اس کے کنارے پر ایک قبرستان تھا، بعد عصر ایک قبر شک ہوئی، پھٹی، اور اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا تھا اور باقی جسم انسان جیسا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح رینکا، چیخا، جیسے گدھا رینکتا ہے نا، جیسے گدھے کے بولنے کا انداز ہے، چیخا۔ پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ اسی قبرستان کے قریب جو بستی تھی، جو آبادی تھی، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک بڑی بھی سوت کاٹ رہی۔ یہ پچھلے ادوار میں سوت کاتنا، دھاگا بنانا، اسی طرح سے لباس کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، تو یہ ایک بڑی بھی سوت کاٹ رہی تھی۔ پاس سے گزرتی ہوئی ایک خاتون سے میں نے کہا کہ یہ بڑی بیوی کون ہے، اور یہ جو میں قبرستان میں معاملہ دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ ان خاتون نے مجھ سے کہا بڑی بی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ قبر والے کی ماں ہے، جو تم نے ابھی قبر دیکھی، جس کو شک ہوتا تم نے دیکھا، گدھے کی طرح سر کو نکلتا دیکھا، اس کا رینکنا دیکھا، اس کی چیخو پکار دیکھی، اس کی تم نے عجیب کیفیت دیکھی، یہ اس قبر والے کی ماں ہے۔ یہ نوجوان شرابی تھا، جب شام کو آتا ماں نصیحت کرتی، اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، اے میرے پیارے، اے میرے پیارے، اے میرے سوہنے، بیٹے باز آ جا، اللہ سے ڈر، آخر کب تک تو اس ناپاک کو پیے گا؟ آخر کب تک تو اپنی جوانی کو برباد کرے گا؟ آخر کب تک تو اپنی دنیا اور آخرت کو اس طرح سے عتاب الہی کے شکار کے لیے تیار کرے گا؟ یہ جواب دیتا، تو کیا گدھے کی طرح رینکتی ہے؟ اس طرح یہ ماں کی بے عزتی کیا کرتا، ماں کے سامنے بد کلامی کیا کرتا، ماں کی شان میں گویا گستاخی کیا کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ موت تو سبھی کو آنی ہے، آخر کب تک ہم گلچھرے اڑاتے رہیں گے؟ کب تک بے باک رہیں گے؟ کب تک بد لحاظ رہیں گے؟ کب تک بدتمیز رہیں گے؟ کب تک اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر، جوانی کے نشے میں چور ہو کر، کب تک ہم اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے رب عز و جل کا نافرمان بنائے بنائے گھومیں گے؟ موت آنی ہے، اس کو بھی آئی۔ کیا ہوا؟ اس شخص کا عصر کے وقت انتقال ہوا۔ جب سے فوت ہوا ہے، ہر روز بعد عصر اس کی قبر شک ہوتی ہے، اور یوں 3 بار گدھے کی طرح چلا کر پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔
دل نہ تو ماں باپ کا ہرگز دکھا، دل نہ تو ماں باپ کا ہرگز دکھا، ہو کہیں نہ خاتمہ تیرا برا، ہو کہیں نہ خاتمہ تیرا برا۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلسلے ہمارا نوجوان میں شمولیت اختیار کرنے والے نوجوان اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ فرماتے جائیے، آج یہ ماں باپ کی عظیم نعمت جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، آج وہ ماں جو ہمیں دیکھ دیکھ کر جیتی ہے، آج وہ باپ جو حقیقتاً ہمیں دیکھ دیکھ کر اپنی عمر کے ایام کو گزار رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھیل کر خوش ہوتا ہے، وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وہ ہماری گفتگو سے محظوظ ہو کر اپنی زندگی کے بقیہ ایام کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ میرے پاس بیٹھیں، میرے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کریں، کچھ معاملات کو، کچھ معمولات کو، کچھ حالات کو، کچھ فیملی میٹرز کو، کچھ انڈیویجول میٹرز کو، کچھ پرسنل میٹرز کو، کچھ نہ کچھ ایسی ترکیبیں ہم بنائیں، آپس میں مل بیٹھیں، مگر وہ تکتا رہتا ہے، یا وہ ماں تکتی رہتی ہے۔ ہم اپنے زوم میں آتے ہیں، جناب والا گریبان کھلا ہوا ہے، پینٹ شرٹ کے اندر ملبوس، جناب والا ہم نے جوگر کا جوتا ایک یہاں پھینکا، ایک وہاں پھینکا، بہنیں گھر میں موجود ہے نا، گھر میں اور خواتین بھی تو موجود ہے نا، ہم نے ان پر سب کچھ ڈالا، جیسا ہمارا من کیا کھایا، جیسا ہمارا من کیا پیا، جیسا ہمارا من کیا بیٹھے، جیسا ہمارا من کیا اٹھے، جیسا ہمارا من کیا ٹی وی پر بدتمیزی اور بد اخلاقی کے پروگرامز کو دیکھتے رہے، جب من کیا سوئے، جب من کیا جاگے، جب من کیا گھر سے اٹھ کر باہر چل پڑے، جب من کیا گھر میں داخل ہو گئے۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ ماں کہ جس نے 9 مہینے تک ہمیں اپنے پیٹ میں پالا، ہماری ہر مشقت پر وہ بیچاری مشقت میں رہی، ہمیں آسانی پہنچانے کی خاطر وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے رہی، مگر آج جب ہم نے جوانی کی منزلوں میں قدم رکھا، جب ہم نے آج شعور کی آنکھ کھولی، ہم سب کچھ بھول گئے، ہم نے ان کے احساس کو اپنے قلب سے اس طرح سے دور کر دیا کہ وہ ماں بیچاری ہمارا چہرہ تکتی رہتی ہے کہ یہ 2 بول مجھ سے بول لے، 2 میٹھی باتیں مجھ سے کر لے، دو ایسی ہمدردی کے بول ہی بولے، پوچھ ہی لے کہ امی آپ کی طبیعت کیسی ہے، امی آپ کا مزاج کیسا ہے، امی وہ جو آپ کی گھٹنوں کا درد تھا اس کا کیا ہوا، امی جو آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی وہ کیا ہوا، امی وہ جو کل آپ واش روم میں پھسل گئی تھی اب وہ آپ کی تکلیف کیسی ہے، وہ مجھ سے پوچھنا ہے۔ ماں راتوں کو اٹھ کر دیکھتی ہے کہ میرا لخت جگر، میرا نور نظر گھر پہنچ گیا کہ نہیں، گھر پہنچ گیا، بیٹے کھانا کھائے گا کہ نہیں، کھانا کھا لیا، بیٹے اور کسی چیز کی حاجت ہے یا نہیں، بیٹے چائے پیے گا، کافی پیے گا، کولڈ ڈرنک کا موڈ تو نہیں، کوئی اور چیز کی حاجت تو نہیں۔ وہ ماں نوکرانی کی طرح ہمارے دروازوں پر کھڑی ہے، وہ ماں ماسیوں کی طرح ہماری خدمت پر معمور ہے، مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ ماں کے جس کو رب العالمین عز و جل نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ رب العالمین کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فرمان کا خلاصہ سمری آف حدیث پیش کر رہا ہوں کہ رب العالمین عز و جل نے اس ماں کی فرما برداری میں تیرے لیے جنت رکھی ہے، اور یہ ماں وہ ہے، مشہور ہے، ساری دنیا جانتی ہے، بچپن سے لے کر لڑکپن سے لے کر بچپن تک میں اور آپ ہر تعلیمی ادارے کے دروازے پر دیکھ سکتے ہیں، ہر تعلیمی ادارے کے در پر لکھا ہوتا ہے، اس کی وال پر لکھا ہوتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، مگر بدقسمتی کیا، محرومی کیا، ناکامی کیا، نامرادی کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے نزدیک دوست تو اہمیت کے حامل ہیں، یار تو اہمیت کے حامل ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنا تو ہمیں پسند ہے، ہمارا گیٹ ٹوگیدر تو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، ہمارا گھر کا ڈرائنگ روم تو اپنے دوستوں کی محفلوں سے، اس کے ٹھٹھوں سے، مذاقوں سے، مسخریوں سے آباد ہے، مگر ماں، میٹھی ماں، پیاری ماں، کبھی اس کے پاس بیٹھے ہو، کبھی اس کی ٹانگیں دبائی ہو، کبھی اس کا سر دبا دیا ہو۔ امی آپ سارا دن کام کرتی ہیں، ہم سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، سارا دن کچن میں لگی رہتی ہیں، پورے گھر کی صفائی کرتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سویپر کی طرح واش روم بھی آپ صاف کر رہی ہیں، ماسی کی طرح گھر کا کام بھی آپ کر رہی ہیں، کچن میں جناب والا کک کی طرح آپ ہی سرو کر رہی ہیں۔ وہ کون سا کام ہے پیاری ماں جو آپ نہیں کرتی ہیں؟ میری محرومی ہے کہ امی جان آج تک میں آپ کی خدمت پہ حاضر نہ ہو سکا، امی جان میں آپ کی قدر نہ کر سکا،
امی جان میں آپ کی منزلت کو پہچان نہ سکا، امی جان میں آپ کی خدمت کا کوئی ایسا کام نہ کر سکا جو میرے لیے جنت میں جانے کا داخلہ کا سبب بنتا۔ آج میں معافی مانگتا ہوں، آج آپ کے حضور رجوع کرتا ہوں، آج آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، بہت برا ہوا۔ ہم غور کریں کہ کیا واقعی ایسا دن کوئی آیا ہے، کوئی ایسا دن آیا ہے؟ ہم گود میں تھے، آج ہمارے بچی ہماری گودوں میں آ گئے، وہ ماں اسی طرح کھڑی ہے۔ اللہ اللہ، ذرا غور تو کیجیے، اپنے تصور میں میرے ان الفاظوں سے ذرا اپنے گھر کی اس ہستی کی طرف ایک نگاہ تو کیجیے کہ جو پل پل آپ کے لیے کڑتی ہے، پل پل آپ کے لیے سب کچھ کرتی ہے، پل پل آپ کے لیے مرتی ہے، اس کی ہاتھ اٹھتے ہیں تو آپ کے لیے، وہ رب العالمین کے حضور مناجات کرتی ہے تو آپ کے لیے، وہ پریشان ہے تو آپ کے لیے، وہ پشیمان ہے تو آپ کے لیے، وہ گفتگو کرتی ہے تو فقط آپ ہی کی ذات، آپ ہی کی بھلائی کے مدنی پھول اس کی زبان پر ہے، اس کے سوا ماں کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ مگر میں ماں کا کتنا قدردان ہوں، میں ماں کو کتنا ماں سمجھتا ہوں۔ فقط لفظ امی کہہ کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں، کبھی لفظ امی کے متعلق، اس کے بھاری بھرکم ہونے کے متعلق، اس کی گہرائی کے متعلق کبھی غور و خوض کیا میں ماں کے متعلق کتنے رشتوں کو اہمیت دیتا ہوں، آپ خوب غور کر لیجیے۔ اور پھر وہ لوگ بالخصوص کہ جو ماں کی نسبت بیویوں کو اہمیت دینے والے ہیں، جو ماں کے حقوق کو غصب کر کے بیویوں کے متعلق زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، زیادہ رومانٹک بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے حقوق کے متعلق وہ زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، انہیں تو زیادہ شرم آنی چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے کریم باپا دامت برکاتہ العالیہ کی تحریر میں سے ایک اور مدنی پھول پیش کرنے کی ترکیب بناتا ہوں۔ اس سے قبل جو باپا نے اس موقع پر مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، ایک واقعہ رقم کیا ہے، سنیے اور عبرت سے سروں کو دھنیے۔ اور بالخصوص وہ نوجوان کہ جو جوانی کی منزلوں پر قدم رکھ چکے ہیں، شعور کی بیداری اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، احساس ان کے اندر ابھی موجود ہے، وہ اس لمحے ضرور غور کریں کہ ہم نے کیا کیا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ باپا فرماتے ہیں، کسی گاؤں میں ایک کسان کے گھر کے اندر ساس اور بہو کے درمیان ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی۔ کئی بار کسان کی بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی اور وہ منت سماجت کر کے اس کو لے آیا۔ ایسا کئی بار ہوا، ایک دفعہ نہیں، کئی بار ایسا ہوا کہ امی جان کی اور بیگم صاحبہ کی لگ گئی اور بیگم اپنے گھر چلی گئی، یہ بنا کے دوبارہ لے آیا، اب کہ نہیں ہوگا، یوں نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ ترکیب بنا بنو کے سلسلہ چلتا رہا۔ کئی بار ایسا ہونے کے بعد پھر ایک موقع ایسا آیا اور بیوی کی طرف سے گویا یہ ڈیمانڈ آ گئی کہ یا تو گھر میں اب میں رہوں گی یا تیری ماں رہے گی، فیصلہ کر۔ کسان اپنی بیوی پر لٹو تھا، اس نادان نے دل ہی میں طے کر لیا کہ روز روز کے جھگڑے کا حل یہی ہے کہ ماں کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ ایک بار وہ کسی ہیلے سے ماں کو اپنے گنے کے کھیت میں لے گیا، گنے کاٹتے کاٹتے موقع پا کر ماں کا رخ کر کے جو ہی اس نے کلہاڑی کا وار کرنا چاہا، ایک دم مشیت تیز دی، دیکھیے زمین نے اس کسان کے پاؤں پکڑ لی، کلہاڑی ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ ماں گھبرا گئی، یہ کیا ہوا؟ چلا کر دہائی دیتی ہوئی گاؤں کی طرف گئی۔ یہاں زمین نے آہستہ آہستہ اس کسان کو اپنے اندر نگلنا شروع کیا۔ وہ گھبرا کر چیختا رہا، معافی مانگتا رہا۔ ماں بہت دور جا چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب چیخو پکار کی آواز آئی، لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا گیا کہ وہ چھاتی تک زمین میں دھنس چکا تھا۔ لوگ اسے نکالنے کی کوشش کرتے رہے مگر زمین اسے مسلسل اپنے اندر نگلتی رہی۔
یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر سما گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص وہ نوجوان کہ جو ماں باپ کو اہمیت دینے کی ترکیب میں نہیں ہوتے، ماں اور باپ کے متعلق ان کا رجحان بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں پڑی ہوئی پرانی چیزوں کی طرح ماں باپ کو بھی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بدقسمتی اپنے ماں باپ کو مختلف ناموں سے پکار رہے ہوتے ہیں۔ مختلف کمیونٹیز میں مختلف انداز سے اپنے گھر میں ماں باپ کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر ماں باپ کے سامنے تو خوش تمیز کی ترکیب بن ہی جاتی ہے، مگر دوستوں میں عجیب و غریب انداز سے ماں باپ کو پکارنے کی بھی ترکیب ہوتی ہے۔ میں بیرون ملک مدنی قافلے کے سفر پر تھا، تو وہاں پر ایک بھائی کے گھر جانا ہوا۔ انہوں نے ایک نام پکار کر اپنے والد کو مخاطب کیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا کہا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اس طرح سے باپ کو کہا جاتا ہے۔ میں نے بولا کہ آپ کی زبان میں اس کے معنی کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں ڈکشنری سے نکال کر دیکھوں تو اس کے معنی ہیں ایکسپائر چیز۔ مجھے اس پر اتنی شرم آئی، حیا آئی کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اپنے باپ کو اس انداز سے پکارتے ہو۔ وہیں اصلاح کی صورت بنائی، توبہ کروائی، ان سے ان کے والد گرامی کا ہاتھ چمایا۔ اس عمل پر شرمندگی کا اظہار انہوں نے کیا اور ہمت کر ڈالی، مگر میں نے محسوس کیا کہ یہ معاملہ فقط یہاں تو نہیں، ہمارے ہاں بھی مختلف لینگویج میں اپنے باپ کو بڈھا، بوڑھا، پوڑھو مانو، اولڈ مین، اور نہ جانے کس کس نام سے پکارا جاتا ہے، اور کس کس انداز سے ماں باپ کی تضحیق اور ان کی شان میں توہین کی ترکیبیں بنائی جاتی ہیں۔ توبہ توبہ، لرز اٹھو، اور اگر ماں باپ کو کبھی ناراض کیا ہے تو جلدی جلدی ان کے قدموں میں گر کر رو رو کر ان سے معافی کی بھیک مانگ لو۔ ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں واقعہ پیش کیا کہ جس سے ماں کی گستاخی کرتے ہوئے اس پر ہاتھ اس طرح سے اٹھایا کہ کلہاڑی اٹھائی کہ اب ماں کو قتل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت سے اس پر عتاب آیا اور زمین نے اسے اپنے اندر دھسا لیا۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ اس واقعے کے تحت ارشاد فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی سزا تھی جو اس ماں کے نافرمان نادان کسان کو دی گئی اور اسے دیکھا گیا۔ اگر وہ کسان مسلمان تھا تو ہم خدائے رحمان عز و جل سے اس کے لیے رحم و کرم کی درخواست کرتے ہیں۔ دنیا کی سزا جب ناقابل برداشت ہوا کرتی ہے تو آخرت کی سزا کیسے سہی جا سکے گی؟ خدا کی قسم، ماں باپ کے نافرمانوں کو مرنے کے بعد ملنے والی سزا دنیاوی سزا کے مقابلے میں کروڑ گنا زیادہ خوفناک ہوگی۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 32 صفحات پر مبنی رسالے سمندری گنبد صفحہ 20 تا 21 پر 3 روایات موجود ہیں جنہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سنیے اور عبرت سے سروں کو دھنیے، اور ہر لفظ کے بدلے میں وہ نوجوان کہ جو اپنے ماں باپ کے متعلق حساس نہیں ہوتے، جو اپنے ماں باپ کو کاٹ کباڑ کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایکسپائر تھنگ کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بوڑھا، بڈھا یا پوڑو مانو کر کے ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دل آزاری کا سبب بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، سنیں اور عبرت سے سروں کو دھنے کہ سیدنا احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں۔ یہ سرور کائنات، فخر موجودات، سید سادات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے، معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے، آگ کی شاخوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے۔ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا آج تک؟ پیدا کر کے چھوڑ دیا، احساس نہیں ہے ہمارے فیوچر کا کیا بنے گا؟ جب پالنے کی سکت نہیں تھی تو پیدا کائے کو کر دیا؟ آج تک ایک گھر نہیں بنا سکے، زندگی بھر مزدوریاں خود بھی کر رہے ہو، ہمیں بھی اسی کام کے لیے چھوڑ دیا، اور نہ جانے کتنے اس طرح کے خرافات ماں باپ کی شان میں معاذ اللہ بار بار کہہ کر ان کے قلب کو کس قدر رنجیدہ کرنے کا سامان کیا جاتا ہے۔ واللہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ہر پل
پل اپنی ماں باپ کی کسی نہ کسی انداز سے تضحیق کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ اے نوجوان، تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ تجھے رسول اللہ کی شرم نہیں ہے؟ تجھے مرنا نہیں ہے؟ تجھے قیامت میں اٹھنا نہیں ہے؟ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حساب و کتاب دینا نہیں ہے کہ تو آج ماں باپ کے متعلق اتنا بد لحاظ و بے باک ہو گیا؟ خدا کی قسم، اگر اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان کے حقوق کی پامالی کے سبب توبہ نہ کرنے کی وجہ سے تجھ پر ناراض ہو گئے تو بتا تیرا کیا ہوگا؟ سنیے، منقول ہے کہ جس نے اپنے والدین کو گالی دی، جس نے اپنے والدین کو گالی دی ہے، جی ایسے بدبخت ہیں معاشرے، ہم غور کریں، ایسے محروم لوگ ہیں معاشرے، انتہائی غور طلب پہلو ہے۔ کیا میں بھی تو کہیں اپنے ماں باپ کے متعلق وہی ترکیب اختیار نہیں کرتا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے گرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک لمحے کے لیے ماچس کی تیلی پر پاؤں پڑ جائے نا، دوستوں کے ساتھ بدتمیزی کے ماحول میں اسموکنگ کرتے ہوئے کسی طرح ایک سگریٹ کا ٹوٹا اگر آپ کے پاؤں کے نیچے آ جائے نا، ٹیبل پہ رکھا ہوا کسی سگریٹ کے ٹوٹے پر ہاتھ پڑ جائے نا، تو بھاؤ پتہ چل جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے غور کیجئے میرے محترم اسلامی بھائیوں، بالخصوص نوجوانوں، کہ واقعی ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی دل آزاری، ماں باپ کی گستاخی، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، ماں باپ کے ساتھ بدلحاظی، ماں باپ کے ساتھ بے مروتی کرنے کے نتیجے میں اگر واقعی قبر کے اندر اس طرح سے آگ برسی، اس طرح سے انگارے برسے کہ جس طرح سے بارش کے قطرے برستے ہیں، واٹ ہیپن؟ کیا ہوگا؟ کیسے فیس کر سکیں؟ منقول ہے کہ جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اے نوجوانوں، اگر آپ کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو فوراً سے پیشتر ہاتھ جوڑ کر، پھاؤں پکڑ کر اور رو رو کر معافی تلافی کی ترکیب بنا لیجئے، ان کے جائز مطالبات پورے کر دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی جناب میں بھی گڑ گڑا کر توبہ کر لیجئے کہ اسی میں دونوں جہانوں کی بھلائی ہے۔ والدین کے حقوق کے متعلق مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ 2 عدد VCDs، ایک ماں باپ کے حقوق اور دوسرا اعتکاف رمضان میں ہونے والے مدنی مذاکرے کی VCD بنام والدین کے نافرمانوں کا انجام ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مدنی مذاکرہ، ان میں مزید وضاحت کے ساتھ ماں باپ کے احترام، ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کے ساتھ عاجزی کا برتاؤ کے متعلق مدنی پھول ہیں۔ واقعی ماں باپ کے حقوق سے عہدہ برا ہونا نہایت دشوار ہے، اس کے لیے عمر بھر کوشاں رہنا ہوگا اور ماں باپ کی ناراضی سے ہمیشہ بچنا ہوگا۔ جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں ان کا دنیا میں بھی بھیانک انجام ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا علامہ کمال الدین دمیری علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ زمخشری جو کہ معتزلی فرقے کا ایک مشہور عالم گزرا ہے، اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے انکشاف کیا کہ یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی، توجہ کیجئے گا، بڑا دلچسپ مگر بڑا عبرت انگیز یہ واقعہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی، جیسے عمومی طور پر آپ بھی دیکھتے گھر میں کوئی طوطا پال لیتا ہے، کوئی چڑیا پال لیتا ہے، کوئی مور پال لیتا ہے، کوئی مرغے پال لیتا ہے، کوئی چوزے پال لیتا ہے، اور گھر میں طرح طرح کی اس طرح کے برڈز پالنے کا گویا آپ کے رجحان چل پڑا ہے نا، باقاعدہ ایک مطلب ایک جیسے ٹرین چل پڑا ہے کہ گھر میں کسی نہ کسی انداز سے کوئی نہ کوئی برڈ یا کوئی نہ کوئی جانور یا کوئی نہ کوئی اس طرح کی صورت بنانی ہے کہ لوگوں میں ہم یونیک نظر آئے، ڈیفرنٹ نظر آئے، اور لوگ ہمارے تعارف کا ایک انداز یہ بھی اختیار کریں کہ ان کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ بڑے عجیب بات۔ اب یہ جائز یا ناجائز اس پر کلام نہیں کر رہا، مگر عمومی طور پر لوگوں کے رجحان کی بات کر رہا ہوں، اور عمومی طور پر آپ کے سامنے یہ کبوتر بازی، یہ برڈز رکھنا، یہ طوطے رکھنا،
یہ مطلب بوڑھوں کے شوق کم ہوا کرتے ہیں، یہ نوجوانوں کے ہی شوق زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر ان کی ہم نہ شرعی رہنمائی لیتے ہیں، نہ ہمیں ان کے حقوق کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہم ان کا لحاظ برت پاتے ہیں، نہ ان کی ہم وہ کیئر کر پاتے ہیں، نہ ان کی ہم وہ کیور کر پاتے ہیں، نہ ان کے بیمار ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے، نہ بیمار ہونے پر ان کے علاج کے متعلق ہم حساس رہتے ہیں۔ کچھ نہیں پتہ ہوتا، بس ایک نفس کی خواہش ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نہ جانے کیا کیا انداز اختیار کر ہی لیتے ہیں۔ چنانچہ انصاف کا بھی یہ معمول تھا، انہوں نے چڑیا پکڑ لی اور اس کی ٹانگ میں ڈوری باندھ دی۔ یہ کہتا ہے کہ اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑتے اڑتے دیوار کی ایک دراڑ میں گھس گئی، مگر ڈوری باہر ہی لٹک رہی تھی۔ میں نے ڈوری پکڑ کر بے دردی سے کھینچا تو چڑیا پھڑکتی ہوئی باہر نکلی، مگر بیچاری کی ٹانگ ڈوری سے کٹ چکی تھی۔ میری ماں نے یہ دردناک منظر دیکھا تو صدمے سے تڑپ اٹھی۔ ہائے کیسی حساس ماں تھی، صدمے سے تڑپ اٹھی، اور اس کے منہ سے میرے لیے یہ بد دعا نکل گئی کہ جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹ ڈالی، اللہ تعالیٰ تیری ٹانگ کاٹے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد تحصیل علم کے لیے میں نے بخارا کا سفر اختیار کیا۔ اثناء راہ یعنی راستے میں کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میں سواری سے گر پڑا، اور سواری سے کیا گرا کہ میری ٹانگ میں شدید چوٹ لگی۔ بخارا پہنچ کر میں نے کافی اس کا علاج کروایا، مگر تکلیف نہ گئی، بالآخر ٹانگ کٹوانی پڑی، اور یوں ماں کی بد دعا رنگ لائی۔ اے نوجوانوں، اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے میرے نو عمر امت محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ہونہار نوجوان، والدین کی اہمیت کو کون نہیں جانتا؟ اسلام نے ہمیں ماں باپ کو خوش رکھنے اور ان کی ناراضی سے باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یقیناً اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہیں۔ غیر مسلم سائنسدان نے بھی ماں باپ کے تعلق سے عجیب و غریب تحقیقات کی ہیں۔ چنانچہ فقط میں یہاں پر ایک تحقیق کا تذکرہ کر کے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ ڈاکٹر نکلسن ڈیوز اور پروفیسر مسلن کیم کی رپورٹ کا خلاصہ ہے کہ ماں باپ کو جوں جوں بڑھاپا آتا ہے ان کو اولاد سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عجیب بات نہیں ہے کہ جوں جوں بڑھاپا آتا ہے اولاد کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ہم پر جیسے جیسے جوانی کی بدمستی طاری ہوتی ہے ماں باپ کی امپورٹنس ہم سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گھٹتی چلی جاتی ہے۔ ہائے 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 کیسی محرومی۔ ماں باپ کو جو جو بڑھاپا آتا ہے ان کو اولاد سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس محبت کے سبب والدین کی آنکھوں کے اندر روشنی کی ایک مخصوص شکل پیدا ہوتی ہے جو کہ اولاد کے حق میں صحت کا سبب بنتی ہے۔ ماں باپ چاہے ہزاروں میل دور ہوں مگر اولاد سے خوش ہوں تو ان کی ہمدردیوں اور بھلی تمناؤں کے ذریعے غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی شعاؤں کا سلسلہ اولاد تک پہنچتا رہتا ہے۔ والدین بیمار ہوں تب بھی ان کی غیر مرئی شعائیں کمزور نہیں ہوتی اور ان کی قوت برابر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ماں باپ اگر قریب ہوں تو ان کی محبتوں بھری غیر مرئی شعائیں جسم اور اعصاب یعنی وہ باریک سفید ریشے جو دماغ اور حرام مغز سے نکل کر تمام بدن میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو تقویت پہنچاتے اور ان کو لچکدار نرم و ملائم رکھتے ہیں۔ والدین کا چھونا نفسیاتی بیماریوں اور ذہنی الجھنوں کو دور کرتا ہے۔ ایک سائنسدان اپنے تجربے کو بیان کرتے ہوئے کچھ یوں لکھتا ہے کہ میں جب بھی اپنی ماں سے محبت بھری نگاہیں ملاتا ہوں، جب بھی اپنی ماں کی زیارت کرتا ہوں، وہ کہتا ہے میرے اندر سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ تو غیر مسلم سائنسدان کہہ رہا ہے کہ میرے اندر سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا و مولا ملجا و ماوا ہادی و مہدی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فرمان کا خلاصہ کہ تم میں کا کوئی شخص جب اپنی ماں یا باپ کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل
ہر مرتبہ نگاہ کرنے کے بدلے میں اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بالخصوص میرے نوجوانوں، وقت ختم ہو گیا، زندگی بھی ان قریب ختم ہو جائے گی، ہم قبر کی دہلیز کے بالکل قریب ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہم چار کندھوں پر لد کر شہر خاموشہ کے باسی بن جائیں۔ ماں باپ کی نعمت موجود ہے، جلدی سے جائیے۔ آپ کے قریبی بیٹھی ہیں، امی بیٹھی ہیں، پکڑ لو، ابھی سے قدموں کو پکڑ لو، دور ہے چلے جاؤ، شہر سے باہر ہے ہاتھوں ہاتھ فون کر لو، حاضری دے دو، ہاتھ جوڑ لو، قدموں میں پڑ جاؤ، التجا کر لو، راضی کر لو۔ اور بالخصوص وہ نوجوان کہ جو دینی ماحول سے دور ہیں، فقط یہ ایک پرٹیکولر ٹاپک تھا جس پر انڈرسٹوڈ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں کلام کرنا تھا، مگر وہ بہت ساری چیزیں کہ جن کا تعلق ہماری دنیا اور آخرت سے ہے، اسے سیکھنے کی ہمیں حاجت ہے۔ آئیے اس دعوت اسلامی کے پیور اور پاکیزہ انوائرمنٹ کو اختیار کر لیجیے، اس مدنی ماحول سے جڑ کر، اس سے وابستہ ہو کر ہم دنیا اور آخرت کی بہتریاں اور برکتیں پا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیا کیجیے۔ بس التجا یہی ہے کہ خدا را اللہ کو راضی کیجیے، رسول اللہ کو راضی کیجیے، اور اللہ و رسول کی رضا کے لیے اپنے ماں باپ کو راضی کیجیے، اور ماں باپ کی رضا و خوشنودی کے لیے اچھی صحبت کو اختیار کیجیے، جو دعوت اسلامی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو ماں باپ کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اطاعت کا ذوق عطا فرمائے، ان کی نافرمانی کی نحوست سے بچائے۔ اللہ تعالی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے صدقے ہمارے والدین کو دراز عمر بالخیر بالصحت عطا کرے۔ جن کے والدین دنیا سے پردہ کر گئے، پروردگار ان کی قبور کو تا حد نظر تک وسیع فرما کر قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔